اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ان دو آیات کے اندر جنت اور دوزخ میں جانے کا معیار، اصول اور قانون ذکر کیا گیا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ جہنم میں ہم چند روز جائیں گے، اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں جائیں گے جنت میں لوگ؟ جنت اور جہنم کے فیصلے کسی نسل اور قوم کی بنیاد پر نہیں ہونے کہ فلاں قوم اور فلاں نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، فلاں نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے، ایسے نہیں۔ جنت اور جہنم کسی نسل یا قوم کے لیے نہیں تیار کی گئی۔ پوری انسانیت میں سے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، چاہے کسی قوم قبیلے سے ان کا تعلق ہو، انبیاء پر ایمان لائے، انبیاء کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے برائیوں کی زندگی گزاری اور اس قدر برائیاں کی یہاں تک کہ برائیوں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے برائی ہی برائی ہے، یہاں تک کہ دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے نا، وہاں پر بھی برائی آ گئی اور کفر آ گیا اور ایمان کا بیج بھی ضائع کر بیٹھے ہو، تو وہ لوگ جہنم میں جائیں۔ اب وہ چاہے کسی قوم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ فرمایا بلا کیوں نہیں تم جہنم میں جاؤ گے؟ اس طرح وہ کہتے تھے نا ہم جہنم میں صرف چند روز کے لیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، ہر وہ شخص جس نے برائی کمائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اور احاطہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی نہ رہے اس کے پاس، ہر طرف برائی ہی برائی ہے، یہاں تک کہ ایمان کی جگہ پر بھی کفر آ گیا، یہ ہوتا ہے احاطہ۔ تو ہم ایسے لوگ فاولئک اصحاب النار، جہنمی ہیں، یہی لوگ جہنم والے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی متاع بھی ضائع کر دی اور برائیاں ہر طرف گھری ہوئی، ہم فیہا خالدون، جس میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ اہل سنت میں سے کچھ فرقے جو اہل سنت سے ہٹ گئے، ان میں سے ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کر لیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ اسی آیت سے دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی کی اور پھر برائی احاطہ کرے، پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور برائی احاطہ اس وقت کرے گی جب انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر ایک آدمی مومن ہے اور گناہ گار ہے تو برائی نے اس کا احاطہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ اگر گناہ ہے اس کے اندر تو ایمان کی متاع بھی تو ہے نا، ایمان کی نیکی بھی تو اس کے پاس ہے، تو برائی اب اس کا احاطہ نہیں کیے ہوئے۔ تو ایسے شخص جو مومن اور گناہ گار ہے، یا تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت کے اندر جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بخشیں گے، جنت بہرحال اس کو ملے گی ایمان کی بدولت، اور جو برائی ہے اس کا بھی خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، یا اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے اس کو معافی دے دے۔ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے جن کے پاس ایمان والی نیکی بھی نہیں ہے اور برائیاں ان کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ تو جہنم کا اصول ہے۔ اب اگر یہود و نصارہ یا کوئی بھی قوم کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی اس اصول پر پرکھ کر دیکھ لے اپنے آپ کو، اور مسلمانوں کو بھی اسی اصول پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنا متاع جان ایمان ضائع تو نہیں کر بیٹھے۔ اگر ایمان کی متاع ضائع ہو گئی تو پھر جنت کا داخلہ مشکل ہے۔ آگے جنت میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ تو ایمان کے بعد ہی عمل صالح ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک آدمی
کافر ہے مومن نہیں ہے لیکن اچھے عمل کرتے ہیں، اس پہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کافر کا عمل صرف عمل کی صورت ہے، حقیقت میں وہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب، کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، چمکتی ہوئی ریت ہے جس کو انسان پانی سمجھتا ہے، قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے فرمائیں ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے۔ اب چاہے کسی قوم قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق رکھتا ہے، جنت کا داخلہ بھی نسل کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوگا، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت تو ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ جو دین دیا گیا وہ عالمی دین تھا، تو جو اصول بتایا گیا وہ بھی بین الاقوامی سطح کا ہے کہ جس شخص نے بھی کفر کیا اور ایمان کی متاع ضائع کر دی اور برائی اس کا احاطہ کیے ہوا ہے، وہ لوگ جہنمی ہیں، چاہے کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والے۔ اور جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو راستہ کیا اور ایمان کی متاع محفوظ رکھی، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے علاوہ ہم جہنم میں صرف چند روز جائیں گے اور باقی قومیں جہنم میں رہیں گے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسل کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔